بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری تمام کی تمام یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت یاب، خوشباش ہوگی۔ اور میری دل دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، میری ایک سسٹر نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب ہم لوگ بستر پر لیٹتے ہیں تو بغیر وضو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یا درود پاک پڑھنا یا کوئی اور ذکر و اذکار یا وظائف کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا کام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس شخص کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح کلمہ شریف کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کرنا، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لینا اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو گائز، ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فلق، سورۃ ناس کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے بدن پر، جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر لیتے۔ تو یہ سنت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے ہم قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھیں یا پھر سورۃ فلق، سورۃ ناس جو ہے نا، اس کی تلاوت کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح تسبیحات ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ ضرور پڑھا کرو۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی، اپنے پیارے داماد کو یہ تسبیحات پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ تسبیحات سونے سے قبل ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی وظائف ہیں، درود پاک ہو گیا، ہمیں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرے گا نا اور توبہ کرے گا نا، اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لے، یعنی کہ آمن الرسول سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ 2 جو آیات ہیں، اس شخص کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا بھول گیا نا وہ شخص سخت خسارے میں ہے۔ اسی طرح کا کوئی مفہوم ہے حدیث پاک کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سونے سے قبل کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر
ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ درود پاک جو ہے ہم وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا پھر اسی طرح جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر کوئی اور وظائف ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام لیں یا تسبیحات کریں یا قرآن پاک پڑھیں یا ذکر و اذکار کریں تو ہم باوضو ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے قبلہ روح ہو جائیں اور بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں۔ آیت الکرسی ہے، درود پاک ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جتنے بھی وظائف ہیں آپ بیٹھ کر باوضو ہو کر پڑھیں۔ اور باوضو ہو کر سونا بھی اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ سونے لگو نا تو سب سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیا کرو۔ جب بھی آپ سونے لگو تو پہلے وضو کرو، اس طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر داہنی کروٹ لے کے سو جاؤ۔ اور سونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے تو بھی وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، سورۃ ناس کی تلاوت کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، تسبیحات بھی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ باقی رہی بات کہ بستر پر لیٹ کر، سب سے پہلے تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی بیمار ہے تو مطلب وہ بستر پر لیٹ گیا ہے تو اس کی یہ ہے کہ میں اب لیٹ کر ہی میں اپنے وظائف کر لوں یا ذکر و اذکار کر لوں یا قرآن مجید کی تلاوت کر لوں یا درود پاک پڑھ لوں۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی بستر پر لیٹ کر جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے پاؤں جو ہیں نا ان کو سمیٹ لیں۔ پاؤں آپ کے کھلے نہیں ہونے چاہیے، یعنی پاؤں بچھا کر نہیں، سمیٹ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ادب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر جو ذکر و اذکار ہے وہ کریں، یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ لیٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ بغیر وضو بھی قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی پڑھنا یا پھر مسنون دعائیں پڑھنا یہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ لوگ لیکن کوشش یہ نہیں کہ اب آپ لوگوں نے وضو ہی نہیں کرنا، آپ لوگ کوشش یہی کیا کریں کہ جب بھی آپ مطلب پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں یا لیٹنے کے لیے آپ تیاری کریں تو آپ لوگ باوضو ہو کر کریں۔ اس کے بعد باقی رہی سونے سے پہلے آپ لوگ اپنا معمول بنا لیں کہ سونے سے جو قبل ہمیں جو ذکر اذکار کر کے سونا چاہیے نا تو ان کے لیے وضو کریں، کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موبائل ہیں، اور آج کل کی نسل، اب میں نوجوان نسل کو تو نہیں کہہ سکتی، اب تو ہر بندہ ہی موبائل دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ سو جاتا ہے، اور جو موبائل ہیں ان کے منہ کے اوپر گر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب لوگوں کی آنکھ لگ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں، ریلز دیکھتے جا رہے ہیں، ڈانس، گانے، میوزک سنتے جا رہے ہیں۔ تو آج کل کے لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ رات کو جب سونے کے لیٹتے ہیں نا تو وہ اپنے کانوں کو ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور سونگ لگا کر سو جاتے ہیں، اور سونگ لگا کر مطلب جب سوتے ہیں تو پتہ نہیں کس ٹائم ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرناک ہے، کیا پتہ موت تو آنی آنی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ اسی حالت میں اگر آپ لوگوں کو موت آ جائے تو سوچیں ذرا کہ آپ لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے،
اور کوشش یہی کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر لیٹیں. جب بھی سونے کی تیاری کریں وضو کریں اور باوضو ہو کر لیٹیں، اور باوضو ہو کر لیٹ کے آپ لوگوں نے داہنی کروٹ لے کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جتنی بھی آپ کو مسنون دعائیں آتی ہیں، آیت الکرسی آتی ہے، آیت الکرسی تو ضرور آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور 4 کل پڑھ لیا کریں. درود پاک پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا مطلب ہدیہ تحفہ بیچ کے تو پھر آپ لوگ سویا کریں. ہاں اگر کوئی مشکل ہے وضو کرنے میں، یا کوئی بیمار بندہ ہے وہ مطلب وضو نہیں اس سے اٹھ کے ہوتا، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بغیر وضو کے بھی آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات کی کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہو تو پھر پلیز آپ لوگوں نے ہدیہ سمجھ کے، آپ لوگوں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لوگوں نے آگے بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ سب کے پیچھے مجھے بھی ثواب ملے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے، تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں. اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے آپ لوگوں نے خصوصی یاد رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.